رانا صاحب، سب سے پہلے تو بات امریکی کانگریس کی کرتے ہیں، ان کی طرف سے جو قرارداد منظور ہوئی، کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاسر بڑی سمپل سی بات ہے، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب آج خواجہ آصف صاحب کا میں نے اس قرارداد پہ رد عمل دیکھا۔ وہ قرارداد اکثریتی رائے سے منظور ہوئی۔ اس قرارداد میں پاکستان کے الیکشن پر سوالیہ نشان لگا دیا گیا، پاکستان میں حقوق انسانی کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر سوالیہ نشان لگا دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں، یہ خواجہ آصف صاحب جس وقت یہ بیان دے رہے ہیں، یہ کوئی 2001 کی بات نہیں ہے، 2002 کی بات نہیں ہے، یہ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے۔ اور آج جب وہاں سے یہ بات آتی ہے، جب امریکن کانگریس سے یہ بات آتی ہے کہ پاکستان پر انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، جب ان کی قرارداد پاس ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، فلاں کہتے ہیں، وزارت خارجہ سے بھی چلے جائے۔ اب آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، اب آپ کے تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سیفر پر تو چیخ کے مر گئے آپ سارے کہ عمران خان نے یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا، یہ کس طرح کر دیا، اس سے تو ہمارے تعلقات خراب ہو گئے۔ آپ کے پروسیکیوشن سے لے کر ہر شخص نے یہ بات کی۔ اب کیا ہو گیا، اب کیوں نہیں؟ یاسر صاحب ان کا بھی یہی حال ہے، یہ جب اپنے پہ کوئی چیز آتی ہے تو جناب یہ ان سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہوتا۔ خواجہ آصف کا وہ بیان اگر بار بار خواجہ آصف صاحب کو بھیجا جائے تو خواجہ صاحب کو محسوس ہو کہ خواجہ صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا اور آج کیا کہا ہے۔ کیا آج تعلقات خراب نہیں ہو رہے؟ کیا آج تعلقات کو نہیں دیکھا جا رہا؟ آپ کو ہر چیز سائفر پہ آپ کو نظر آ گیا تعلقات، آپ کو باقی معاملات پہ نظر آ گیا تعلقات، آپ نے پاکستان کو آکسیجن بھی لگوا دی، آپ نے وینٹیلیٹر پر بھی لٹا دیا، سارا کچھ کر دیا۔ جے یار ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لڑ سکتے ہیں، ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں، ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ چکے ہیں حکمرانوں کے علاوہ، سیاستدانوں کے علاوہ، تو آپ پھر بھی ہمیں یہ کہتے ہیں۔ تو یاسر صاحب آج کی اس قرارداد کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے انتخابات پر سوالیہ نشان تھا، اب وہ سوالیہ نشان نہیں رہا، بلکہ پاکستان کے انتخابات اتنے مشکوک ہو گئے ہیں کہ یہ واحد انتخابات ہیں جس میں اتنی زیادہ پٹیشنز، جس میں اتنے زیادہ کوائف، جس میں اتنی زیادہ چیزیں، جس میں بین الاقوامی طاقتیں، بین الاقوامی قوتیں خود کہہ رہی ہیں، یہاں پر آئے ہوئے غیر ملکی مبصرین خود کہہ رہے تھے کہ جناب اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا جو ہم دیکھ کے آ گئے ہیں۔ اس سے تو بہت بہتر تھا 3 پرچیاں باندھیں، ایک تو یاسر رشید لکھ دیں، ایک تو نواز شریف لکھ دیں اور ایک تو شہباز شریف لکھ دیں۔ تسی اپنا نام پرچی بھی نہیں لکھوایا؟ میں ان کی اللہ معاف کرے، اور جس کی پرچی نکلتی اسے وزیر اعظم بنا دیتے۔ یہی کرنا تھا انہوں نے، بلکہ 3 پرچیاں ڈالتے، تینوں پہ شہباز شریف لکھتے تھے۔ بلاول کا تو ہمیں پہلے دن پتا تھا وزیر اعظم نہیں بننا، اس کے ساتھ گیم گھر سے ہونی ہے۔ نواز شریف کا میں نے 50 دفعہ کہا تھا وزیر اعظم نہیں بننا، آپ سے میری شرط بھی لگی تھی اور آپ شرط ہار گئے، لیکن آپ نے ہمیشہ کی طرح بھاگ گیا۔ تو یہ تو چیزیں بڑی کلیئر چیزیں ہیں۔ ایک آپ بھاگ جاتے ہیں، ایک میرا دوست رانا عثمان ہے وہ بھاگ جاتا ہے اکثر شرطیں لگا کر، جب وہ ہارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، چلو پھر فیر سے۔ یاسر صاحب بات یہ ہے کہ وہ مزہ تو تب ہے کہ تم جان بوجھ کر ہارو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، تو ہم تو اس چکر میں ہار جاتے ہیں۔ یہ تو شرمندگی مٹانے کے لیے آپ نے کہا ہے، یہ آپ نے حقیقت بیان نہیں کی، آج بھی آپ بھی خواجہ آصف ہی لگے۔ ٹھیک ہے، تو یاسر بات یہ ہے کہ اب حالات مجھے نہیں سمجھ، آج اب حالات جو ہے نا وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں چائنا آپ کو وارننگ دے کے گیا ہے، چائنا آپ کو اشارہ دے کے گیا ہے، چائنا آپ کو کہہ کے گیا ہے کہ اپنے سیاسی حالات بہتر کریں۔ امریکہ نے آپ کو، یہ امریکن کانگریس میں جو ہوا ہے
یا آپ کو ایک وہاں سے پیغام آ گیا ہے, کسی اور طرف سے آپ کو مل کچھ نہیں رہا, مولانا صاحب کے بقول کے چائنا سے آپ خالی ہاتھ آ گئے ہیں, آپ مجھے بتا دیں پھر آپ کریں گے کیا؟ آج ایک دن پہلے رانا ثناءاللہ کہتے ہیں, بار بار ایک سوال کے جواب میں سوال کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم ڈٹ کر عمران خان کے خلاف کھڑے ہوں گے, یہی کہتے ہیں نا. اور آج وزیر اعظم صاحب کیا فرماتے ہیں؟ رانا صاحب, وہ وزیر اعظم نے کہا ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے, تو ایک لمحے کو میری سماعت جو ہے وہ ذرا لڑکھڑا گئی, مجھے لگا وہ کہہ رہے ہیں ملکوں کو آگے لے کے جانے کے لیے بیٹھ کے بات نہیں, ملکو تو رہ گیا بیچارہ, اب تو وہ گانے بھی گا گیا. اور چلیں ملکوں کے چھوڑے, مجھے ایک بات بتائیں, شہباز شریف صاحب آپ کی بھتیجی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, آپ انہیں اتنا ہی کہہ دیں کہ بیچاری صنم جاوید اور عالیہ حمزہ جو ہیں ان کو کتنے گھنٹے بس میں بٹھایا جاتا ہے اس شدید گرمی میں, کتنے دن کا ان کا ریمانڈ لیا جا رہا ہے. کیا آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا تھا؟ کبھی بتا دیں, آغاز تو کریں, جنہوں نے جرم کیا انہیں سزا دیں, بالکل دیں, لیکن جنہوں نے جرم نہیں کیا انہیں انتقام کا نشانہ تو نہ بنائیں. کس کو کس طرح توڑیں گے؟ فواد چودھری توڑا, بول پر آج. عمران اسماعیل, بول پر آج. زبیر احمد آپ کا ہے, بول پڑا. مفتہ اسماعیل آپ کا تھا, بول پڑا. کون شاہدہ خان عباسی آپ کا تھا, بول پڑا. دانیال عزیز آپ کا تھا, بول پڑا. یہ جو کل رانا صاحب نے کہا میرے لیے تو بڑے محترم ہیں, میرے اچھے تعلقات ہیں, لیکن جب بات ہوگی حقائق پہ, یہ جو کہہ رہے تھے نا بار بار فتنہ, اسی ایک شخص کے ایک سپاہی نے جناب ان کو شکست دی ہے. فیصلہ آباد میں تقریباً کلین سویپ کیا ہے. ایک سیٹ جو حافظ ممتاز صاحب والی ہے, اگر اس نشست پر بھی فارم 45 دیکھ لیں تو آپ کو رزلٹ کا پتہ چل جائے. کیا بات کرتے ہیں, مان کیوں نہیں لیتے آپ کے 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے؟ آپ مان لیا جی آپ سادھو ہیں, مان لیا جی آپ سے نیک آدمی کوئی نہیں, عوام آپ کو پسند کرتی. جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے آپ کو کیا حق پہنچتا ہے یہ کہنے کا کہ وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے؟ آپ کے چیئرمین تھے نا پی ڈی ایم کے, اب مولانا صاحب, تو مولانا صاحب نے جو کہا پھر ہمت کرے دکھائیں, سنائیں انہیں. کل ایک نا پارٹ آپ نے, ہمارے پروڈیوسر صاحب شاید نہیں نکال سکے, بتانا چاہیے تھا, وہ بھی نکالنا چاہیے تھا, جس پہ 3 دفعہ پوچھا تھا کاشف عباسی صاحب نے کہ آپ کے خلاف تحریک ہے, وہ کہہ رہے تھے ہمارے خلاف نہیں ہے. تو پھر یہ تو سب سمجھتے ہیں نا کہ کون کس کو کہاں پہ کیا گرانا چاہتا ہے. تو صرف پھر مجرم ایک تو نہیں ہے نا, پھر مجرم اور بھی ہیں یاسر صاحب. تو باقی بات یہ ہے یاسر صاحب, یہ چیزیں تو اب روز روشن کی طرح ہیں. مجھے تو اب سب کچھ ڈگمگاتا نظر آ رہا ہے. مجھے خطرہ ہے کہ کسی دن کوئی تیز سیاسی آندھی چلی نا تو اقتدار کی دیوار گر نہ جائے, اور جس کو یہ روکنا چاہتے ہیں وہی گیم کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے بھائی. آج مشاہد حسین سید نے بھی کہا ہے نا کہ ساری گیم اس کے ارد گرد ہی ہے, یہ جتنا چاہے زور لگا لے. اور بھائی یہ پریشان ہے, وہ کہہ کے لگاتا ہے, وہ جیل میں بیٹھ کے کہہ کے لگا رہا ہے. یہ اقتدار میں بیٹھ کے ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہے, وہ جیل میں بیٹھ کے مسکراتا ہے, یہ باہر بیٹھ کر پریشان رہتے ہیں. وہ جیل میں بیٹھ کر گھبرا نہیں رہا, یہ باہر بیٹھ کر گھبرا رہے ہیں. وہ جیل میں بیٹھ کر ان سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہا, ان سے کوئی چیز نہیں مانگ رہا, یہ باہر بیٹھ کر تلنے کا رہے ہیں. کچھ نہ لو, خدا آدھا واسطہ جی, خدا آدھا واسطہ جی. یہ تو صاحب ہے کیا ہی مذاکرت میں بیٹھتے ہیں, کیوں بیٹھے بھائی؟ ہاں ملک کی معاشیت کے لیے بیٹھے, ملک کی سلامتی کے لیے بیٹھے, اس آپریشن کے لیے بیٹھے جو دہشت گردوں کے خلاف, بالکل اس چیز کے لیے بیٹھے. انصاف کریں, اگر عمران خان نے غلط کیا تو سزا دیں, اگر غلط نہیں کیا تو 300 سے زائد دن جو جیل کاٹی ہے اس کا حساب کون دے گا؟